بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. ناظرین، ہماری بزم کی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری بزم میں ایک نہایت ہی عمدہ شاعرہ، ایک خوبصورت شاعرہ موجود ہیں. ان کا ایک شعری مجموعہ آ چکا ہے. نیلما تصور صاحبہ ہماری بزم میں موجود ہیں، اور ہم آپ کے علم میں یہ بھی لانا ضروری سمجھتے ہیں کہ نیلما تصور صاحبہ کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو انہیں آپ مشاعروں کے سبب سے نہیں جانتے، بلکہ ان کی پیور ادبی کاوشات کے سبب سے آپ انہیں جانتے ہیں. نیلما تصور کا شمار ایسی شاعرات میں ہوتا ہے کہ ان کے بعد آنے والی شاعرات ان سے استفادہ کرتی ہیں، ان کے کلام سے استفادہ کرتی ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیلما تصور صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں قبل اس کے کہ میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں، میں اپنے تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ انتہائی قیمتی وقت میں سے بزم شاعری کے لیے وقت نکال کر بزم شاعری کا حصہ بنے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. خود بھی بہت خوشی ہے اس پروگرام میں شرکت کر کے. بہت شکریہ. اگر آپ اجازت دیجئے تو میں اپنے حصے کا کچھ کام آپ کے ذمے عائد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آف دی کیمرہ آپ سے گفتگو ہوئی آپ کی میزبانی کے تعلق سے، اور آپ نے بہت ساری اچھی باتیں ہماری سماعت تک منتقل کی. تو نیلما، ہم یہ چاہیں گے کہ وہ تفصیل سے جو میں آپ کا تعارف پیش نہیں کر سکا، وہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے کاوشات کے تعلق سے کچھ بتائیے. وجدی صاحب، تعارف تو کچھ اتنا لمبا چوڑا ہے نہیں. ہاں یہ ہے کہ پوئٹری کا آغاز جو ہے وہ میں کالج میں تھی، تب اس وقت کالج میگزین کے لیے لکھتی تھی، اور جو میرا ایک سلسلہ ہے سوز خوانی سے ریلیٹڈ، نعت خوانی سے یا صوفی کلام سے، وہ تقریباً بچپن سے ہی ریڈیو اور ان چیزوں کے اوپر رہا تھا. اس کے علاوہ کتاب جس کا آپ نے خود ہی بخوبی ذکر کر دیا ہے، تو وہ بھی بس 2014 میں ہی آئی تھی، اور جس کا نام ہے چاند رکھ دو میری ہتھیلی پر. چاند رکھ دو میری ہتھیلی پر. واہ. اس کے اوپر بلکہ ایک شعر ہے جو میں آپ کو سنا دوں کہ میں نے مانگی ہے روشنی تجھ سے. واہ. میں نے مانگی ہے روشنی تجھ سے، چاند رکھ دو میری ہتھیلی پر. بہت اچھے. واہ. اور پھر اللہ کی مہربانیاں بھی رہی ہیں. چاند رکھ دو تو اللہ ہی پاک بناتا ہے تمام راستے بھی، اور جو کچھ عطا ہے وہ رب برکت کی ہے، ہم کو تو کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. اور ایک آپ کا یہ ہے کہ فیملی سپورٹ الحمدللہ، اور جو کہ لائیو پروگرام میں زیادہ شرکت ہوتی ہے. مشاعروں میں تو اتنی زیادہ نہیں رہی ہے، سوائے اس کے کہ بہت کم آرٹس کونسل کراچی میں ایک دفعہ، اور نیشنل جو آپ کا پریس کلب ہے جی جی وہاں سے شرکت ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی پڑھتی ہوں وہ لائیو اپنے مجالس میں نعت خوانی. ہاں، اس کے محرم میں، شعبان میں، رمضان میں، جیسے آج آپ کے پروگرام میں موجود ہیں، ایسے ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر لائیو پڑھتے ہیں. ریکارڈنگ کا ذرا کمی ہوتا ہے، میں لائیو ہی پڑھتی ہوں، اور الحمدللہ بس یہی چیزیں ہیں. رہ گئی بات، اگر آپ شوق پوچھیں گے، اسکواش کھیلتی ہوں. اچھا. گڈ. اور ہے شوق جم کا، ان چیزوں کا کافی شوق ہوتے ہیں. آپ نے گفتگو کو سمت لے گئی ہیں جہاں اب آپ سے تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے اور آپ سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. لیکن میں شاعری کی جانب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے تئیں یہ سوچ لیتے ہیں کہ حادثے کی سبب شاعری کی جانب آ گئے، یا اتفاقی طور پر شاعری کی جانب آ گئے، اور یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ شاعری جن کی خدمت میں خود حاضر ہو جاتی ہے. تو آپ کا شاعری کا کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ ایک تو آپ مجھے شاعرہ کہیں نہ، کیونکہ شاعری یا شاعر یا شاعرہ یہ بہت بڑا ایک مرتبہ ہے جو بڑی سخت انتھک محنت کے بعد اس میں یہ چیز ہے کہ وہ تو میں سمجھتی نہیں ہوں کہ اگر ہم کوئی ایک نقطہ بھی لگا لیتے ہیں تو اس میں اگر کوئی چیز پسند آ جائے پڑھنے والوں، کیونکہ بڑی سادی سی نظمیں ہوتی ہیں میری، بڑی سادی سی غزلیں ہوتی ہیں، اور لکھتی ہوں ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے اقتباس لکھتی ہوں جو کہ ڈفرینٹ پیجز سے شائع ہوتے رہتے ہیں. لیکن شاعرہ، ہاں بہت شکریہ، اگر آپ یہ بڑی تعظیم دی آپ نے کہ آپ نے شاعرہ سمجھا اس چیز کو.
تو ہاں بس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دھیان اس طرف کیسے آئے، چونکہ ایک ہوتا ہے دیکھیں وجدی صاحب، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گی، آج کی جو دور ہے اس میں لوگ اپنے بچوں کو اچھے سکولز میں تو داخل کرانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک سمجھیں کہ آپ کے ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے، لیکن وہاں پر وہ ٹیچرز نہیں ہیں جو آپ کے اندر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے بہت اچھے کہ آپ کے اندر ایکچولی جیسے ماں کو پتا ہوتا ہے نا کہ اس کے 3 بچے ہیں 5 بچے ہیں یا اللہ کی دین، لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کے کس بچے میں کون سا ٹیلنٹ ہے یا وہ کیا کر، اسی طرح ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ ہمارے ٹیلنٹ کو خود ڈھونڈ کے نکالتے ہیں۔ واہ۔ تو اسکول میں یہ تھا کہ جو ہماری پرنسپل تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، میڈم انیکا نام تھا ان کا، تو بڑی محبت کرتی تھیں، بہت ہی چاہتی تھیں وہ، اگر وہ کبھی سن رہے ہیں مجھے تو میرا سلام ان کو میں پیش کرتی ہوں، ان کی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جنہوں نے مجھ کو ہمیشہ پروگرامز میں آگے آگے رکھا کہ جی آپ نے ہر جیسے بچوں کے ٹیبلوز ہیں، آپ کے جو ملی نغمات ہیں جو ہماری پہچان ہوا کرتے تھے، سونی درتی، اللہ رکھے، یہ سب چیزیں، تو یہ جب پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد میں کالج میں آ گئی۔ جب کالج میں آئے تو اس میں میگزین نکلا کرتا تھا، بڑا اچھا یہ تو تھا کہ وہی ہر جگہ اپنی جگہ ضرور ہو، اگر کہیں گئے ہیں تو کچھ کر کے ضرور لوٹیں، یہ نہیں ہے کہ جی بس ایسے ہی گئے اور ایسے ہی آ گئے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں نے کالج میگزین میں نام دیا کہ جی ہم لکھنا چاہتے ہیں، تو بڑا انہوں نے پرنسپل نے بڑا کہا بالکل لکھیے، تو اس میں لکھنا شروع کیا، چھوٹی سی چیزیں، چھوٹے سے کوٹ لکھنے شروع کیے، کبھی آپ چھوٹی سی نظم ہو گئی جو ٹیچرز کے حوالے سے ہو گئی تو وہ شائع ہوئی، آہستہ آہستہ یہ سفر سمجھیں کہ بڑا پتہ نہیں چلا کہ تو میرے تایا مرحوم جو تھے، میرے تایا صاحب بھائی بھی ریڈیو پاکستان میں ہوا کرتے تھے، سول ایویشن سے ہیں، تو تایا مرحوم کو بڑا شوق تھا کہ جی ضرور پڑھیں، ریکارڈ کرائیں ریڈیو سے اور یہ چیزیں، جب آپ کو ایک گائیڈ لائن مل جائے یا ایک ماحول مل جائے نا آپ کو، تب آپ پھر اس پہ چل پڑتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے بڑے اگر ہم کو ٹرسٹ کرتے ہیں یا ہمارے اساتذہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی آواز اچھی ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہماری آواز اچھی ہے، تو بچہ تو پڑھ رہا ہے، اگر وہ آپ اس کو پریکٹس کرا رہے ہیں، ریہرسلس کرا رہے ہیں، جو کہ آج کل ہے ہی نہیں، ریہرسلس تو ہے ہی نہیں نا، بالکل، تو اس میں آواز نکھر گئی، اور ساتھ ساتھ پوئٹری کا جو آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی نظمیں، یہ بس سلسلہ اسی طرح سے رہا۔ باقی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ کے ادھر تکلیف نہ ہو نا کسی بھی چیز کی، تب تک آپ لکھ نہیں سکتے۔ وہ کوئی بھی منظر ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی کسی کی گفتگو ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ٹچ کر جاتی ہے، بس جب آپ اس پر لکھتے ہیں تو اس میں خوبصورتی بھی اترتی ہے، اس میں آپ کا خیال بھی واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ لیکن وجدی صاحب میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہم بیٹھیں اور ہم فوکس کریں کہ جی ابھی مجھے لکھنا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، لکھ نہیں سکتے آپ بغیر کسی خیال کے، تو بس شاعری اسی طرح سے ہے کہ جہاں، اور جب کوئی خیال ہوتا ہے یا کوئی دکھ کی کیفیت ہوتی ہے، والد کی ڈیتھ ہوئی، اس کے اوپر بڑی افسردگی تھی، بہت دل دکھا ہوا تھا کہ ظاہر ہے باپ ماں کا اپنا مقام ہے، لیکن اگر بابا نہ ہو، ابو نہ ہو سر پر، تو وہ بڑا آپ کو لگتا ہے کہ، اور اسپیشلی ایک بیٹی کے لیے جو ایک باپ کا شیلٹر ہوتا ہے وہ بڑی مضبوط ایک چٹان ہوتا ہے، ماں تو تربیت گاہ ہے نا آپ کی، لیکن والد جو ہے ان کا بڑا کردار ہوتا ہے، وہ آپ کو سارا کانفیڈنس آپ ان سے لیتے ہیں، جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا بس تو پھر بہت کچھ اندر دکھ گیا، دل بہت کچھ ٹوٹ گیا، اور دیکھیں دنیا بڑی خوبصورت جگہ ہے لیکن یہ بڑی ظالم جگہ بھی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، میں آپ کی گفتگو میں مخل ہونے کی جسارت کر رہا ہوں اور آپ سے پیشگی اجازت بھی چاہتا ہوں اس بات کی کہ وہ بات جو آپ کی سماعت تک میں منتقل کرنا چاہتا ہوں اس کی پیشگی آپ سے اجازت لے رہا ہوں رعایت کے طور پر، اور عذر مذاق مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بہت عرصہ قبل ہم نے ایک فلم دیکھی تھی، اس کا نام تھا شولے، تو اس میں جو ہیروئن تھی وہ ان کا پیٹنٹ جملہ یہ تھا کہ مجھے زیادہ بات کرنے کی عادت تو ہے نہیں، تو آپ بھی بہت کم بولتی ہیں، نہیں دیکھیں آپ نے مجھے یہاں گفتگو کے لیے انوائٹ کیا ہے، بے شک میں نے پیشگی آپ سے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ آپ سے بالکل ایسا نہیں، اور یوں تو میں بہت کم بولتی ہوں، بالکل ایسے ہی تھا، تو علمہ بہت اچھی آپ گفتگو فرما رہی ہیں اور آپ سے ہمیں امیدیں بھی یہی تھی اور توقعات بھی یہی تھی اور ان پر آپ مکمل اتری ہیں، اور الحمدللہ بولتا وہی ہے جو جانتا ہے نا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا وہ بولتا بھی نہیں ہے۔
تو مجھے اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں مخل کیوں ہوا درمیان میں اور یوں ہی سماعت یہ کرتا تو رہتا آپ کو. خوبصورتی ہے اس پروگرام کی، خوبصورتی اسی کے اندر ہے کچھ. تو نیلما ہم نے یہ دیکھا کہ آپ باقاعدگی سے لکھنے پڑھنے سے وابستگی آپ کی قائم ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر میں جس طرح بہت سارے شعراء کا شوق ہوتا ہے، شاعرات کو شوق ہوتا ہے کہ وہ انہیں مشاعروں میں مدعو کیا جائے اور وہ وہاں پر اپنا کلام پیش کریں. ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ آپ کو شہر کی ہر دوسری تقریب میں مدعو تو کیا جاتا ہے، لیکن آپ بہت سلیکٹڈ سی اپنے مزاج کی جو تقریب ہوتی ہے آپ اسی میں دکھائی دیتی ہیں. تو ہے نا، تو اس کے بارے میں کوئی خاص طور سے آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ کس طرح کے نشستوں میں مشاعروں میں جانا ہے یا کس طرح کی تقریبات میں جانا ہے؟ یہ میں سوال آپ کی سماعت تک منتقل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہم ایک وقفے پر جائیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے پروگرام بزم شاعری اور دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں، خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. کچھ ہی دیر میں اپنا خوبصورت کلام بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں گی. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر نیلما تصور صاحبہ سے کلام سماعت کریں گے. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. وقفے پر جانے سے قبل ہم نے ایک سوال قائم کیا تھا نیلما تصور صاحبہ سے کہ وہ بہت کم تقریبات میں دکھائی دیتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ مدعو نہیں کی جاتی، انہیں باقاعدگی سے ہر آرگنائزر اپنی تقریب میں مدعو کرنا چاہتا ہے، مدعو کرتا ہے، لیکن وہ مشاعروں میں کم دکھائی دیتی ہیں. اس کا جواب ہم حاصل کرتے ہیں نیلما تصور صاحبہ سے. جی نہیں ضرور دے دیتی ہوں جواب. وجی صاحب، ہوتا یہ ہے کہ یا تو یہ کہہ لیں کہ کبھی مصروفیت بھی ہے کیونکہ لائیو پروگرام میں شرکت رہتی ہے مختلف. آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ڈفرینٹ آپ کے جو ہمارے میلاد وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی، لیکن ہاں اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہاں مجھے جانا چاہیے. جیسے آج میں آپ کے پروگرام پر موجود ہوں، بہت شکریہ. آپ نے کانٹیکٹ کیا، میں نے آپ کو کہا کہ جی انشاءاللہ، تو وہ ایک آپ کا جب اندر سے سگنل آتا ہے نا کہ جی جانا ہے، اچھا ہاں تو بالکل، تو پھر شرکت کرتی ہوں. اسی طرح سے میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ اسلام آباد پریس کلب سے یا آرٹس کونسل سے بالکل گئی ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہر جگہ جایا بھی نہیں جاتا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تھوڑا جب تک مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں جی یہاں پر مجھے جانا چاہیے تو پھر میں ضرور جاتی ہوں. احتیاط تھوڑی سی گفتگو کی احتیاط بھی کہہ لیں آپ، جگہ کی احتیاط بھی کہہ لیں، یہ میرا خیال ہے ایک عورت کو ایسا ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اور نیلما مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا پہلا پروگرام ہوگا جس میں مجھے بار بار معذرت طلب کرنا ہوگی اپنے مہمان سے، کیونکہ مجھے معلوم ہے مجھے بار بار آپ کی گفتگو میں مخل ہونا ہوگا. تو اگر آپ اجازت دیجیے تو ہم یہ چاہیں گے، آپ کی ایک نظم بہت مشہور ہوئی تھی جو ماں کے تعلق سے کہی گئی تھی، ہے نا؟ تو اگر آپ کے حافظے میں وہ ہو تو کچھ ہمارے ناظرین تک وہ نظم بھی پہنچائیے. بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی، اتنا خوبصورت آپ نے نظم یاد دلائی. اس نظم کا نام تھا دق الباب، عربی میں کہتے ہیں دستک کو. یہ ایک پینٹر تھے، ان کی ایک بہت خوبصورت پینٹنگ تھی جس میں ایک ماں کا ایک ضعیف سا ہاتھ تھا اور اس کی پیچھے سے دکھایا تھا کہ وہ برقعے میں اور ایک دروازے کو، وہ جو ایک زنجیر ہے اس کو ایسے کر کے بجا رہی ہے. اچھا. تو اس نے یہ آج بھی جب میں یہ بات سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس تصویر کو دیکھ کر. اور وہ سیکنڈز میں نے آپ کو کہا نا سیکنڈز میں وہ نظم تخلیق ہوئی تھی جو مجھے یاد ہے. تو وہ میں آپ کو سناتی ہوں. اس میں تھا کہ ماں باہر بے بسی سے جیسے کھڑی ہے، کھول دے اسے بیٹا، مجھ پہ بند نہ کر یہ در بیٹا، کھول دے اسے بیٹا، مجھ پہ بند نہ کر یہ در بیٹا، میں نے برسوں تجھے سنبھالا ہے، میں نے برسوں تجھے سنبھالا ہے، جانے کتنے دکھوں سے پالا ہے. بہت اچھا. تیرے دم سے میرا اجالا ہے، تو نے گھر سے مجھے نکالا ہے. واہ کیا کہنے. تیرے دم سے میرا اجالا ہے، تو نے گھر سے مجھے نکالا ہے، میں تو ماں ہوں نہ بد دعا دوں گی. واہ. میں تو ماں ہوں نہ بد دعا دوں گی، تجھ کو جینے کی بس دعا دوں گی. بہت اچھے نیلما، بہت اچھے.
ये नज़म वाह, वाकई वाह, है। मैं खूब कहती हूँ कि इससे प्यारी बात शायद मेरे कलम से निकली ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। वो किसी शायर ने अपने जज्बात को पेंट किया तो वो मेरे हिस्से में आया कि मैं उसे लफ्ज़ दे सकूं, तो ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी अता है बेशक, जो बेशक। आप पर लफ्ज़ों की सूरत बेशक। और आप उसे करतास के सीने के ऊपर रकम कर देते हैं। क्या कहने, किसी क्या बात है। कहने। अगर नागवान न गुजरे तो हम चाहेंगे कि कुछ कलाम और अता कीजिए। ये मैं सुनाती हूँ। अच्छा, मैं ये कैमरे की वसत से वो मेरी वो बहनें या मेरी वो माएँ जिन्हें इंतज़ार है किसी का, जैसे रजब का महीना है, ठीक है। शबान है, ठीक। रमज़ान है, फिर आती है ईद। ठीक है। ये जो ईद होती है ना, इसमें बड़ा इंतज़ार होता है कि दीद का। अब वो रिश्ता आपका कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सही। उसमें ये नहीं है। तो मेरी एक नज़म थी, नज़म को मैं आपको सुनाती हूँ जिसका जी। उन्वान है दीद और ईद। दीद और ईद। ईद। वाह तुम आ जाओ मुस्कुरा दूंगी, वाह। तुम आ जाओ मुस्कुरा दूंगी, मुस्कुरा कर तुम्हें बता दूंगी, तुम्हारे बिन ये दिल नहीं लगता, वाह तुम्हारे बिन ये दिल नहीं लगता, वक्त काटे से भी नहीं कटता, क्या कहने। तुम्हारे बिन ये दिल नहीं लगता, वक्त काटे से भी नहीं कटता, तुम्हारी दीद भी जरूरी है, वाह तुम्हारी दीद भी जरूरी है, फिर मेरी ईद भी जरूरी क्या है। कहने, क्या कहने, क्या कहने। कुछ नज्म ऐसी होती है ना जिसे आप वाह। लिख के बड़ा एंजॉय करते हैं, तो मुझे बिल्कुल बड़ा ऐसे ही। मजा आता है वाह। लिखकर। तो हमने कहा कि जी वाह, कितनी प्यारी वाह। बात है कि तुम्हारी दीद भी जरूरी है, फिर वाह। मेरी ईद भी जरूरी है। बहुत अच्छी। तो ये चीज हो गई है। साथ में मैं आपको शेयर करती चलूं, ख्वाब सफर नज्म का उन्वान है, ख्वाब सफर। मोहब्बत के सफर में जान मेरी, मोहब्बत के सफर में जान मेरी, बहुत से घाव लगते हैं वाह और दिल टूट भी जाता है, क्या कहने। बहुत से घाव लगते हैं और दिल टूट भी जाता है, बाबे रुसवाई खुलता है, मुसाफिर रच के रुलता है, वाह बाबे रुसवाई खुलता है, मुसाफिर रच के रुलता है, दिन में तारे दिखते हैं, मन में अंगारे सिकते हैं, वाह दिन में तारे दिखते हैं, मन में अंगारे सिकते हैं, आंखें वीरान रहती हैं, वाह राहें सुनसान दिखती हैं, वाह आंखें वीरान रहती हैं, राहें सुनसान दिखती हैं, मौत का एक बहाना है, मोहब्बत ख्वाब सुहाना है, क्या कहने। मौत का एक बहाना है, मोहब्बत ख्वाब सुहाना है, फना सारा जमाना है, वाह। मोहब्बत ख्वाब सुहाना है, फना सारा जमाना है, भला ये किसने जाना है, मेरा तो काम बताना है, बहुत अच्छे, मोहब्बत ख्वाब सुहाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हम तो ये चाहेंगे कि आप खूबसूरत गुफ्तगू भी फरमा रही हैं, खूबसूरत कलाम भी पेश कर रही हैं, तो अगर हम चाहें कि कुछ और कलाम शायद अता बिल्कुल कीजिए। जी, आप बल्कि मैं इसमें आपको नागवार तो नहीं गुजर रहा। मुझे तो इतना मजा आ रहा है आपके प्रोग्राम में बात ठीक करके, एक है। फैमिली का माहौल मिल जाए बेशक। आपको, तो इससे अच्छी और बहुत बात अच्छी। क्या हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चंद अशार हैं वर्षी साहब, आप तो खुद इतने खूबसूरत शायर हैं, तो अगर बहुत कोई गुस्ताखी शुक्रिया। हो जाए तो ठीक है, अता तो कीजिए। वो तो मैं तो बस नुक्ते लगाती नहीं, हूँ। नहीं, मैंने कहा ना बहुत मैं कोई अच्छा शायरा नहीं कहलवाना चाहती अपने आप को। एक आपके अंदर एक यकीन अगर हो ना, आप अगर किसी चीज का इरादा कर लेते हैं तो उस पर डट जाएं। ये मौला कायनात का भी कॉल है। वाह। अगर आप में इरादा है, आप डटे हुए हैं, आपकी सोच ही आपको जिंदगी की कामयाबी की तरफ ले जाएगी। खूबसूरत। वो सोच आपको कामयाबी दिलाएगी भी। आपके अंदर एनर्जी आपके अंदर से ही है, आपके अंदर। वाह तो उसी हवाले से चंद अशार हैं। जोर जितना भी लगा ले ये सितम की आंधी, वाह जोर जितना भी लगा ले ये सितम की आंधी, मौसम में गुल ने जब आना है तो खिल जाना है, वाह मौसम में गुल ने जब आना है तो खिल जाना है, फूल खिलने हैं हर एक सिमती खुशियों वाले, वाह फूल खिलने हैं हर एक सिमती खुशियों वाले, हमने हर हाल में, हर हाल में, हमने हर हाल में इस दुनिया में मिल जाना है, वाह बस तेरे प्यार का एक बोसा मेरे माथे पर, वाह बस तेरे प्यार का एक बोसा मेरे माथे पर, फिर तेरे चाक गरेबाने भी सिल जाना है, बहुत अच्छे। मेरी सदा में असर आएगा ऐसा प्यारे, वाह मेरी सदा में असर आएगा ऐसा प्यारे,
कि आसमान में भी उस रोज तो हिल जाना है। वाह उजले मैले सभी रस्तों पे मेरी खाक होगी। वाह उजले मैले सभी रस्तों पे मेरी खाक होगी, बस तेरे साथ ही हमराह मेरा दिल जाना है। वाह वाह मौसम गुल ने जब आना है तो खिल जाना, बहुत हमने हर हाल में इस दुनिया में मिल जाना। बहुत अच्छी बात। शुक्रिया आपका। गजल सामने ही है रखी हुई, जी, तो जी। ये सब आपको जो सुना रही हूँ ये कहीं शाया नहीं हुआ है अब तक। अच्छा वाह सादा सा बिल्कुल कलाम है। हर घड़ी अश्क बार रहता है, वाह हर घड़ी अश्क बार रहता है, दिल बड़ा बेकरार रहता है। बहुत अच्छे। हर घड़ी अश्क बार रहता है, वाह। दिल बड़ा बेकरार रहता है। तेरी चाहत का मेरी आंखों में, वाह तेरी चाहत का मेरी आंखों में छाया हर पल खुमार रहता है। बहुत अच्छे। पास है तू मेरे मगर फिर भी, वाह पास है तू मेरे मगर फिर भी क्यों तेरा इंतजार रहता है। बहुत अच्छे नीलिमा, वाह 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 वाह। कोई मौसम हो तेरी कुर्बत से, वाह कोई मौसम हो, कोई मौसम हो तेरी कुर्बत से, जावेदा पुर बहार रहता है। वाह और मैं जिसे एक गुलाब समझी थी, वाह मैं जिसे एक गुलाब समझी थी, बन के वो दिल में खार रहता है। बहुत अच्छे। मैं जिसे एक गुलाब समझी थी, वाह बन के वो दिल में खार रहता है हंसी और भी जहां में मगर, वाह है हंसी और भी जहां में मगर, दिल को बस तुझसे प्यार रहता है। बहुत अच्छे नीलिमा, बहुत अच्छे। वाह है हंसी और भी दुनिया में मगर, दिल को बस तुझसे प्यार रहता है। वाह और किसके पुरनूर एक तसव्वुर से मेरे रुख पर निखार रहता है, वाह छाया हर पल खुमार रहता है। बहुत ये अच्छे। गजल थी। अच्छा, हमने नीलिमा ये भी देखा कि आप तरन्नुम से भी पढ़ती हैं, तो अगर कुछ तरन्नुम से अता कर दें तो क्या ही बात है। मैं प्रेस क्लब में जो पढ़ी थी उसके 2 अशार आपको जी सुना जरूर देती हूँ। जरूर। बल्कि आप अगर इजाज़त दीजिए तो हम ये चाहेंगे कि आपकी इजाज़त से हम एक वक्फा पढ़ जी, जाते बिल्कुल हैं लीजिए। और वक्फे से आकर फिर तफसील से आपका कलाम समाप्त करते हैं। ठीक? नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायरा नीलिमा तसव्वुर मौजूद हैं, जो खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। हम एक बार फिर जहमत देंगे नीलिमा तसव्वुर को कि वो कुछ कलाम हमारी समात और आपकी समातों तक मुंतकिल करें। जी नीलिमा, हम वक्फे पर जाने से कबल हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि कुछ कलाम से चंद अशार अता जी, मैं कीजिए। बिल्कुल सुनाती हूँ आपको। गजल के जो अशार मुझे याद है इस वक्त मैं आपको वो सुना देती जी, हूँ जी, तरन्नुम जरूर। से। जिस्म की सारी थकन आप उतर जाती है, जिस्म की सारी थकन आप उतर जाती है, कुंज सहरा से हवा जब भी गुजर जाती है, कुंज सहरा से हवा जब भी गुजर जाती है, फिर तो हर सिमत बहारों का समा होता है, फिर तो हर सिमत बहारों का समा होता है, खुशबुए जाना खुशबुए जाना जो आंगन में बिखर जाती है, कुंज सहरा से कौन कहता है कठिन वक्त कभी टलता नहीं, कौन कहता है कठिन वक्त कभी टलता
रूठी तकदीर भी रूठी तकदीर भी आखिर को संवर जाती है कुंज सहरा से हवा जब भी गुजर जाती है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। इतना खूबसूरत आपका तरन्नुम है और इतनी खूबसूरत अदाई आप पेश करती हैं। और नीलमा, हमने ये भी देखा कि तसव्वुफ़ की जानिब आपका एक ख़ास रुझान, एक ख़ास झुकाव महसूस होता है। और फिर हमने बारहा आपका वो कलाम भी देखा सूफ़ी कलाम के ताल्लुक़ से, है ना, कि उसकी आपने अदाई बहुत खूब पेश की। तो कोई सूफ़ी कलाम आपके जहन में कोई हो ऐसा? बिल्कुल वैजी साहब, मैंने आपको कहा ना मनकबत, नात, हमद, ये तो है ही असल में, यही पढ़ना अच्छा लगता है। और ज़रूर मैं आपको सुनाती हूँ कि मैं थोड़ा सा ये है मशहूर ज़माना कवाली, जो कि हर, जिसे कहते हैं ना कि दिल की आवाज़ हर लब पर है। भर दो झोली मेरी जाओ मोहम्मद, भर दो झोली मेरी जाओ मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आई हूँ बनकर सवाली, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आई हूँ बनकर सवाली, किन नवासों का, उन नवासों का पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवान तो इमामत खरीद ली, मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली, उन नवासों का सदका अता हो, दर पे आई हूँ बनकर सवाली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, हाँ आबरू दीने हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा दी, और आशिक़ मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था हो, अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली, सच्चा ये वाक़या है अज़ाने बिलाल का,
ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے گئے بلال، یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے گئے بلال، کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال؟ فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے، وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے، وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے، آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کہ یا شاہ انبیاء ہے کیا سبب، ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ، ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ؟ جبریل لائے ایسے میں پیغام کبریا، یوں جبریل نے کہا خیر الانام سے اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال، ہوگی صبح دیں گے نہ جب تک اذان بلال، بلال نے اللہ کی چاہت کے مرحبا دے کر اذان ساری امامت خرید لی، تو عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی۔ بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت انداز سے آپ نے قوالی پیش کی، اور اس کے لیے ہم خاص طور سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا ہم ترنم سماعت کرنا چاہتے تھے اور آپ نے خوبصورت انداز سے اپنے ترنم میں، یہ پڑھ کر اچھا لگتا ہے وجدی صاحب، بہت اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ میرے دل کی آواز اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے، بہت کہ اچھے، کوئی ایک نعت ایسی پڑھوا دیجئے جس کی رسائی اوپر تک ہو جائے، بہت کوئی ایک مصرع ایسا پڑھوا دیجئے، کہلوا دیجئے کہ اوپر تک جس کی رسائی ہو جائے۔ بہت اچھے۔ نما پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے، اور قبل اس کے کہ ہم ناظرین کے علم میں لائیں کہ پروگرام کا اختتام ہو چکا ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں، خاص طور سے جس طرح سے آپ ترنم سے کلام عطا کرتی ہیں، پیش کرتی ہیں، تو اگر کوئی نوجوان اس جانب آنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ ہے یا ان کی تربیت گاہ ہے، وہ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں، یہ آپ ہمارے نوجوانوں کو بتائیں۔ میں اپنی تمام سننے والوں کو جو مجھے جانتے ہیں یا سن رہے ہیں، ان سب کو صرف میرا ایک میسج ہے کہ اپنا فوکس، اپنا راستہ سیدھا رکھیں، کون کیا کہتا ہے یا کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک اپنے اندر سے شکوے کی جو ایک عادت ہے اس کو ختم کر دیں۔ شکوہ جب زندگی سے نکل جاتا ہے ہماری، تب ہم ایک تو اللہ کو بھی پیارے لگ جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میرا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں کہ آپ وہ کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ اپنے دل کی صدا کو سنیے، پھر آپ کا راستہ بھی بنتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت اس میں بہت حد تک آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ ارادہ کریں اور اس پر ڈٹ جائیں۔ جب آپ ارادہ کر اس پر ڈٹ جاتے ہیں تب کوئی بھی چیز آپ کو ناکام نہیں کرا سکتی، کامیابی ہر صورت میں آپ کی ہے، کیونکہ ارادہ ہی آپ کو آگے لے کر جاتا ہے، اور ارادے کی قوت ہونا اور ایک خود میں یہ لگن ہونا کہ جی یہ کام میں نے کرنا ہے۔ پھر بے شک آپ کو کوئی کہے کہ نہیں جی آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنے اوپر آپ کو اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ کام میں نے کرنا ہے اور میں اس میں کامیابی حاصل کروں گا یا کروں گی۔ باقی یہ ہے کہ بس اپنا فوکس درست رکھیں لائف کے ساتھ، اللہ سے رابطہ مضبوط کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے گھر سے یہ سیکھا، یا جو میں نے اپنے اب تک کی زندگی میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت عطا ہے زندگی، اس کی واپسی کوئی نہیں ہے، تو بس یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ سوچیں کہ یہ میں ایک ہی دفعہ آیا ہوں دنیا میں، آئی ہوں، اس کے بعد میری واپسی کوئی نہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ آج ہے، ابھی ہے، کل تو کل ہے، کل کس نے دیکھی ہے۔ بہت شکریہ، خوبصورت پیغام آپ نے نوجوان نسل کو دیا۔ ناظرین کرام،
नीलमा तसव्वुर ने खूबसूरत पैगाम अपने बाद आने वालों को, अपनी नौजवान नस्ल को, उनकी समातों तक ये मुंतकिल किया कि अल्लाह पाक से अपना रिश्ता मजबूती से कायम रखें। हमारे प्रोग्राम में मेहमान थी नीलमा तसव्वुर, एक शेरी मजमुआ आ चुका है। नीलमा तसव्वुर साहिबा का ये हुक्म था कि आज वो ये कवाली पेश करना चाहती हाँ थी, और चूँकि आज हमारी बज़्म शायरी का, जैसे कि आपके इल्म में है कि बज़्म में जो मेहमान होता है ये बज़्म उसी ही की होती है, तो आज की बज़्म नीलमा तसव्वुर की थी। इन्होंने जैसा चाहा वैसा कलाम आपकी समातों तक और हमारी समात तक मुंतकिल किया। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।